بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے قبول فرمائے، اور ناظرین تک جو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ تک اس بات کو پہنچا دے۔ اس وقت ٹاپک بدعہ کا چل رہا ہے، جیسے آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو بدعہ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اوپر بہت لیدے ہوتی ہے، بہت اختلاف ہوتا ہے۔ پہلے پروگراموں میں نے یہ بتایا تھا کہ بدعہ صرف اکیلا نہیں بلکہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر حسن بھی ہوتا ہے اور قباحت بھی ہوتی ہے، دونوں اس کے پہلو ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایمان کی مثال دی، عمل کی مثال دی، کفر کی مثال دی، شرک کی مثال دی، یہ ساری باتیں سمجھا کر میں نے یہ مسئلے کو سمجھایا۔ اس کے بعد لفظ کلو پر بھی بحث آئی، اور پچھلے پروگرام میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی بندہ نیا کام شروع کرے اور وہ کام ہو اچھا، اللہ تعالی نے فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ المبدع ہے، وہ موجد ہے، وہ ایجاد کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ لفظ تو اللہ تعالیٰ کی یا بدیع جو ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں ہے۔ یہ تو کام اگر کوئی بندہ شروع کرے نیا اور نیت ہو قرب خداوندی کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی، اور اس کام کا حوالہ قرآن میں موجود ہو، اگر وہ حوالہ قرآن میں موجود ہو، حدیث میں وہ حوالہ موجود ہو، اس کی اصل ہو یعنی، تو اس وقت وہ بندہ کوئی نیا کام شروع اگر کرے تو اس کا کرنا جائز ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شروع کرنے والا عالم ہو اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی علماء ہوں۔ یہ بات میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ کھلی چھٹی بھی نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کام شروع کر دے اور ہم اس کو سرٹیفکیٹ دیتے رہیں، ہم اس کا دفاع کرتے رہیں، یہ بھی ڈیوٹی نہیں ہے۔ کام ہو اچھا، اصل ہو، علماء اس کو کنفرم کریں۔ اب یہ جتنے میلاد اور قرات علی القبور ہیں، یہ وہ سارے کام ہیں جن کو علماء نے کنفرم کیا ہے، اور علماء بھی ایسے کہ جن پر خوارج ان کے نام پہ مر مٹے، ان کے انشاءاللہ میں وہاں جا کر بیان کروں گا۔ اور قرات علی القبور پر تو میں بیان کر آیا ہوں پیچھے الحمدللہ، کہ انہوں نے بھی اس کو قرات علی القبور کو بدعت کہا جاتا ہے، مگر انہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو آج پچھلے پروگرام میں نے سورہ حدید کی آیت کی تفصیل سے بیان کی تھی کہ نیک صالح لوگوں نے بدعت کو ایجاد کیا۔ وہ بدعت یہ تھی کہ دنیا کے لذائذ کو ترک کرنا اور عبادت الہی کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دینا، بس فقط وہی کام کرنا، یہ رہبانیت تھی۔ اللہ تعالی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، رسول اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے خود ایجاد کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا وہ ایجاد کرنے والے بعد میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے اس کی پابندی کی، اس کے حقوق ادا کیے، اور کچھ ریاکار بن گئے۔ اور جو ریاکار بن گئے، اللہ تعالی نے فرمایا لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے روکنے لگے اور انہوں نے دنیا کے مال کو جمع کر دیا، تو ریاکاری میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا۔ یعنی کام ہو نیک، اس کو شروع کرنا جائز ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ قرب خدا بندی کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے دوستوں سے ہماری یہی بات ہے خوارج سے، وہ کہتے ہیں تم نیا نیک کام شروع نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، نیت بھی نہیں کر سکتے، دھیان بھی نہیں دے سکتے، بس جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، بس وہی کر سکتے، اس کے علاوہ نہیں۔ آج میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ وہ جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہمیں یہ رٹ لگاتے ہیں، ہمیں فہرست بتاتے ہیں، اب وہ جو خود ان کے کام ہیں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، صحابہ نے کیے ہیں، تابعین نے کیے ہیں، تبع تابعین نے کیے ہیں،
وہ کاموں کی لسٹ بھی میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لاؤں گا. ابھی تو میں نام دے رہا ہوں، ان کی بولی سے بول رہا ہوں کہ جی یہ کام آپ کرتے ہیں، صحابہ نے تو نہیں کیے. اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ صحابہ نے کیے ہیں، ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ کام نہیں ہے. صحابہ نے کیا، البانی نے اس کا رد کیا ہے، زبیر علی زئی نے ان کا رد کیا ہے. یعنی وہ کام صحابہ کے نہیں مانتے کہ کیے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 طلاقیں 1 طلاق ہے. یہ صحابی کا قول ہے، صحابی کا فتویٰ ہے، صحابی کا ایک حکم نامہ ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، نہیں ماننا. وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ہوں تو 1 ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں صحابی کو مان لیا. یہ تو جی ان کا تھا، حکم تھا، سیاسی حکم تھا، نا حکومتی حکم تھا، تو انہوں نے حکومتی حکم دے دیا. مجھے ایک خوارج دوست، میں نے جب ان سے یہ کہا، وہ کہنے لگے جو صحابہ نے کی وہ بدعت ہے. تو میں نے کہا جو صحابہ نے کیا حضرت آپ تو وہ مانتے نہیں. وہ کہنے لگا مانتا ہوں. تو میں نے یہ مثال پیش کی. تو وہ کہنے لگا یہ حضرت عمر کی آپ بات کیوں کرتے، حضور کی بات کیوں نہیں کرتے کہ حضور نے کیا ہے کہ نہیں. میں نے کہا آپ، مجھے کہتا آپ امتی کی بات مان رہے ہیں، حضور کی بات نہیں مانتے. تو میں نے کہا سرکار میں حضور کی بات ہی مان رہا ہوں. کہنے لگا وہ کیسے. میں نے کہا حضور نے نہیں فرمایا میرے خلفاء کی سنت میری سنت ہے، یہ تو دن رات آپ حدیث پڑھتے کہتا ہے. ہاں. تو میں نے کہا جب خلفاء حضور نے فرمایا ان کی سنت میری سنت ہے، تو جب حضرت عمر نے کہا 3 طلاقیں جب دے تو 3 ہی ہوتی ہیں، تو اب یہ تو حضور کا فرمان مان رہے ہیں، حضرت عمر کا تو نہیں مان رہے. خیر وہ تھوڑا سا خاموش ہو گیا. تو یہ میں بتاؤں گا کہ صحابہ کا بس نام ہی نام ہے، کچھ نہیں. یہ سب گول کچھ نہ پھول، اندر کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس وہ نام ہی ہے. تو کہتے ہیں قرب خداوندی کے لیے جو رسول اللہ نے، صحابہ نے، تابعین نے کام کیا بس وہ کریں. اس کے علاوہ بدعت جو کرے وہ جہنم میں ہی ہے. یہ باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو میں نے سورہ حدید کی آیت سے یہ ثابت کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ نہیں، نیا کام ہو اللہ کی رضا کے لیے وہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. آج میں آپ کے سامنے دوسری بات لا رہا ہوں. یہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، لیکن میں نے ایک آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے اور اس سے میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں. وہ آیت یہ تھی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہاں 125 آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی. یہ میں نمبر دیکھ رہا تھا. معذرت چاہتا ہوں آپ سے، بہت دفعہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ قبول کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو. 125 آیت ہے. اب میں اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جو بخاری مسلم میں ہے اور تمام مفسرین اس کا ذکر کیا ہے. میرا خیال اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرض کرتے ہیں طواف کے بعد، طواف ہو گیا یا دوران طواف ہی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم، یہ پتھر جس کے اوپر نبی کریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کے سامنے نماز پڑھی جائے. میرا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہمارے دوست ہمیں بتاتے یہ ہیں کہ نیکی کا کام اور قرب خداوندی کا کام، جو قرب خداوندی کے لیے کام ہو، وہ یا تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالی حکم دے، یا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، ورنہ دوسرا کام نہیں ہو سکتا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بیان کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں نفل پڑھوں کعبے کے سامنے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا
کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ نہیں دیا تھا کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی سوچ تھی، خود خیال تھا ان کا کہ یہاں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اب جب ان کا یہ ذاتی خیال تھا تو ان کو یہ خیال کیوں نہ آیا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال کیوں نہ آیا کہ جو کام اللہ نہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، میں اس کام سے بڑھ کر ایک کام سوچ ہی کیوں رہا ہوں کہ یہ کام قرب خدا بندی کا سبب بن جائے گا، یہ میں کیوں سوچوں۔ ان کو تو امیر المومنین عمر فاروق کو تو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھی بات یہ ہے کہ ہر کام قرب خدا بندی کا سبب نہیں بنتا، صرف وہ کام بنتا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ وہ راہبانیت والی جو میں پچھلے پروگرام میں کیا ہے وہ قرآن سنت سے ثابت نہیں تھا، انہوں نے خود سوچا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود سوچا تھا کہ مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھے جائیں، اور مقام ابراہیم ہے کیا؟ ہے تو پتھر، اس کے اوپر تو دو نشان ہیں ابراہیم علیہ ان کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جسارت نہیں کر سکتا، جرت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی نیا کام کرنے سوچنا ایسا سوچے یا کرے یا اس کو ایجاد کرے کہ اس سے قرب خدا بندی ملے گا، تو سیدنا فاروق اعظم نے یہ کیوں سوچا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آقا کی صحبت سے، آقا کی عطا سے، ان کی ٹیچنگ سے، ان کی تدریس سے، حضور کے علم عطا کرنے سے ان کو یہ اس ماحول میں رہتے ہوئے یہ سمجھ آ گئی تھی، یہ فہم مل گیا تھا، یہ ادراک مل گیا تھا کہ کام ہو اچھا، خواہ آقا نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، خدا نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، کام اچھا ہو اس کو کر لینے کی نیت کرنا، اس کے بارے میں سوچ لینا یہ جائز ہے۔ اگر نہ ہوتا تو عمر فاروق کبھی سوچنے کی جرت ہی نہ کرتے۔ حافظ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 مقام قرآن کے ایسے ہیں جو میں نے سوچا، میں نے مشورہ دیا اور میرے سوچنے مشورہ دینے کے مطابق قرآن کی وہ مقام نازل ہوئے ہیں۔ ان میں وہ دوسری بحث ہے، حافظ ابن حجر نے اس سے آگے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ نہیں، وہ 10 مقام تو خود بخاری کے اندر ہیں کہ جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ اس وقت میں وہ بات نہیں کر رہا کہ حضرت عمر کے رائے کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہوئی، ان کی تفصیل نہیں، صرف میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے مولا مجھے توفیق دے دے، میری زبان میں اثر پیدا فرما دے کہ یہ نقطہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں شروع کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ کام قرب خدا بندی کا ہو اور بندہ خود ایجاد کر لے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو، جب تک خدا نے نہ کہا ہو۔ پچھلے پروگرام میں میں نے زور دیا، آج پھر میں زور دے رہا ہوں اس کے اوپر، حضرت عمر فاروق جو کر رہے ہیں یہ حکم نہیں تھا۔ اب کیا ہوا؟ ان کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ کیوں؟ سوچ نیک تھی، مقصد نیک تھا، نیت نیک تھی۔ جب مقصد بھی ہو نیک، نیت بھی ہو نیک، سوچنے والا بندہ بھی ہو نیک، تو خدا اسے قبول فرماتا ہے، خواہ وہ کام نیا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ کام نیا تھا۔ جب انہوں نے کہا نا اس کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے، تو قرآن کی آج جبرائیل علیہ السلام لے کر آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج کے بعد جو بندہ طواف کرے وہ سامنے جا کر نفل پڑھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اور یہ حکم خدا بندی نہ تھا، یہ حکم خدا نہ تھا، یہ حکم مصطفیٰ نہ تھا، یہ فکر فاروق اعظم تھی جس کو کنفرم خدا نے بھی کر دیا اور مصطفیٰ نے بھی کر دیا۔ اب ایک اور باریک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ تو میں نے بتا دیا کہ اگر سوچنا جائز ہی نہ ہوتا تو کیوں کرتے۔ اب اللہ تعالی کی سنت کیا ہوئی؟ سنت اللہ، قرآن میں آتا ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت۔
اللہ کی سنت کیا ہوئی؟ پھر میں حضور کی سنت بعد میں بتاتا ہوں. اللہ کی سنت کیا ہوئی؟ اللہ کی سنت یہ ہوئی کہ کام ہو اچھا، کام ہو نیک، مقصد ہو نیک، کرنے والا ہو نیک، کام ہو نیا، ہو بدعت، ہو ابتدا، ہو بدع. جب کوئی بندہ وہ کام کرے، خلوص نیت ہو، تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اگر اللہ نے قبول نہ کیا ہوتا تو وحی کیوں آتی؟ اس کا مطلب ہوا وحی نے کنفرم کر دیا ہے کہ کام نیک ہو تو بندہ سوچ سکتا ہے، کر سکتا ہے، اس کا اظہار کر سکتا ہے. مقام ابراہیم کائنات کے اندر بدع حسنہ کی سب سے بڑی یادگار ہے، اگر کوئی اس پہ غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے کہا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا، عمر کیا کر رہا ہے؟ قرب خداوندی کے لیے کوئی کام ہو اور اپنی سوچ سے ہو؟ نہیں 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 نہیں. وہی جبریل آئے، وہی دے، مجھے کہے، پھر میں بتاؤں، پھر وہ کام قرب خداوندی کا سبب بنتا، ورنہ نہیں. قرآن سے یہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ نیک کام ہو، اس کا حکم نہ ہو، قرب خداوندی کا سبب ہو، بندہ سوچ بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے. اس کو خدا نے بھی کنفرم کیا اور مصطفیٰ نے بھی کنفرم کیا. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ بات تو تقریری ہو گئی کہ حضور کے سامنے جب کیا گیا تو آپ نے قبول فرمایا تو ہو گئی، تو اب کون قبول کرے گا؟ اب حضور کے نائب قبول کریں گے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کا دیتے تھے، اب کون خطبہ دیتا ہے؟ حضور فتوے دیتے تھے، اب کون دیتا ہے؟ حضور نماز پڑھاتے تھے، اب کون نماز پڑھاتا ہے؟ حضور قرآن کی تفسیر بتاتے تھے، اب کون بتاتا ہے؟ حضور حدیثیں بتاتے تھے، اب کون بتاتا ہے؟ جو سارے کاموں میں ان کے نائب ہیں نا، اس کام میں بھی وہ ان کے نائب ہیں. اور اس لیے حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رد نہیں فرمایا. اب میں اس کے بعد دوسری آپ کے سامنے ایک روایت لانا چاہتا ہوں. اب میں حدیث پر آ جاتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بلکہ ایک یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے شان نزول کے اعتبار سے اگر کوئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں کرتا ہوں. میں جب کہتا ہوں نا کہ کوئی کام کرے تو بعض دفعہ مجھے دوست کہتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا، تجھے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں بھی آ جائے. پورا قرآن پڑھیں آپ، الحمد سے لے کر والناس تک. آپ حیران ہوں گے کہ ہر آیت، تقریباً ہر آیت جو نازل ہوئی ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہے. اس کو شان نزول اور سبب نزول کہتے ہیں. کچھ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یا کچھ ہو رہا تھا، کسی نے کچھ کہا یا کچھ کرنے کو کہا، وہ کام نیک تھا، اللہ نے اس کو کنفرم کر دیا. پورے قرآن کا یہ اسلوب ملے گا آپ کو کہ کہیں ریجیکشن ہوئی ہے، کہیں ایکسیپٹنس ہوئی ہے، کہیں قبول ہوا ہے، کہیں رد ہوا ہے. تو فارمولہ اسلام کا کیا نکلا؟ اسلام کا فارمولہ یہ نکلا کہ نئے کام کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ایجاد نہیں ہے، نئی ایجاد نیا ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا یہ جائے گا کہ یہ قابل قبول ہے، اسلام کے مزاج کے مطابق ہے. اگر تو اسلام کے مزاج کے مطابق ہو تو وہ قبول ہوگا، اگر اسلام کے مطابق نہ ہو تو وہ رد ہوگا. یہی تو پورے قرآن کا اسلوب ہے. میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آیتوں کی لائن لگا دوں یہاں پر اس مسئلے کے اوپر کہ وہ ہوا ہے. اور صحابہ نے کہا جی ٹھیک ہے، ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دوسرا واقعہ، اپنی بیوی کے پاس رات کو جانا. نہیں حکم تھا، لیکن جب ہوا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ اپنے ذہن میں خطا سمجھ رہے تھے. اس اعتبار سے تو وہ خطا تھی، لیکن بڑوں کی خطائیں بھی عطائیں بن جاتی ہیں. کنفرم ہو گیا. اس لیے پورے قرآن، میں ایک مثال دی آپ کو، پورے قرآن کریم میں ایسا ہے. اب یہاں سے میں آگے چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. پتہ نہیں مجھے دوبارہ یہ آیت یاد رہے یا نہ رہے، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ساری کائنات میں سب سے بڑا بیوٹیفل، خوبصورت ماڈل اور نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی تعلیم میں نہیں، وہ بھی ہے. فی رسول اللہ، رسول کی ذات میں نمونہ ہے، رسول کی ذات ماڈل اور نمونہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے.
اب میں ان کے اسوہ حسنہ کو تلاش کرنے چلا ہوں. کیا ان کا اسوہ حسنہ ہے؟ اب میں ایک دو روایتیں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلی روایت میں شروع کر رہا ہوں، یہ ذرا محبت والی، اس لیے اس کی ابتدا کر رہا ہوں. حافظ ابن کثیر نے جہاں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ہے نا، وہاں اس کا ذکر کیا. مسند احمد کی روایت اور بھی محدثین نے اس کا ذکر کیا. ذرا حافظ ابن کثیر کا نام لینے میں مجھے آسانی رہتی ہے، پھر وہ مجھے نا جر و تعدیل کا زیادہ اس طرف نہیں جانا پڑتا، اگر وہ بلا نکیر لکھ دیں تو. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے آئے تو روزے پہلے اور طرح تھے، بعد میں اور طرح تھے، تو اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں، احکام بدلتے رہے. پہلے یہ حکم تھا، بعد اسی کے ساتھ انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ رواج یہ تھا کہ جماعت کھڑی ہو جاتی اور بعد میں کوئی بندہ آتا، وہ شامل ہوتا، تو نماز میں گفتگو کرنے کی، کلام کرنے کی اجازت تھی. تو وہ اس سے پوچھتا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں. اگر 4 رکعت کی نماز ہوتی تو وہ بتاتا کہ 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، تو وہ پیچھے جاتا 2 رکعتیں پڑھتا، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر وہ آ کر شامل ہوتا جماعت کے ساتھ. یہی طریقہ تھا نماز کا. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ایجاد کیا نماز کا، جماعت میں شامل ہونے کے ساتھ کا. معذرت چاہ رہا ہوں، جماعت کے شامل ہونے کے ساتھ کا یہ طریقہ. ایک دن معاذ آئے، انہوں نے آ کر ساتھی سے پوچھا کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں. ایک صحابی سے جو پہلے جماعت کے اندر سے، انہوں نے کہا 1 ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ اکبر، وہیں شامل ہو گئے. اب جب ان نماز ختم ہوئی تو چونکہ 1 رکعت تو گزر چکی تھی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 1 رکعت نماز ادا کی. اب سب صحابہ حیران تھے، کیونکہ کبھی اس سے پہلے ایسا تو ہوا نہیں تھا. یہ تو پہلی بدعت محبت تھی جو آج ایجاد ہو رہی تھی، یہ تو پہلی ایجاد تھی. اس کے موجد تو حضرت معاذ بن جبل تھے، یہ تو پہلا کام ہو رہا تھا، اس سے پہلے تو کبھی ہوا نہیں تھا، اس لیے سب حیران تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیوں کیا ہے تم نے؟ صحابہ نے یہ سوال کیا، اس وقت تو پورے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ حضور نے پوچھا یا صحابہ نے کہ ایسا کیوں کیا. تو اب حضرت معاذ کا محبت بھرا جملہ، عشق میں ڈوبا ہوا جملہ سنیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اقتداء میں، آپ کے پیچھے کھڑے ہونے میں نماز پڑھنے کو سعادت سمجھتا ہوں، سب لوگ سمجھتے ہیں. تو میں جب آیا تو اگر 2 رکعتیں پہلے گزر گئی ہوں اور رکعت بھی گزر جائے، ایک اور میں وہ پڑھنے لگوں، ایک اور گزر جائے، ایک تو پہلے آقا کی جو ہے نا اقتداء میں مس ہو چکی تو میں دوسری بھی کر دوں. میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا. اب میں نے چاہا کہ جو مس ہوئی ہے وہ میں بعد میں پوری کر لوں. حضور مسکرائے، خوش ہو گئے اور فرمایا دیکھو کتنی اچھی بدعت تمہارے لیے اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے معاذ نے. اس طریقے کو پکڑ لو. آج کے بعد یہی طریقہ بن گیا، جو جماعت کے ساتھ آئے وہ رکعتیں بعد میں پوری کرے، پہلے پوری نہ کرے. یہ کام نہ اللہ نے بتایا تھا، نہ مصطفیٰ نے بتایا تھا، یہ کام معاذ نے بتایا تھا اور حضور نے اس کو کنفرم کیا. اب جو میں نے آیت پڑھی تھی سنیں دوبارہ آئے تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی ذات میں ماڈل ہے